جسمانی، مالی، جانی، ہر طرح کی مدد جس کی استطاعت میں ہو وہ اس کا فریضہ ہے۔ صاف ہے۔ ایسی صورتحال میں شرعاً الاقرب فالاقرب کے اصول پر تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے۔ قرآنی آیات، احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں۔ اور اس کی حکومتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں، مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں۔ اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتے۔ ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ آنا بسانا کھڑا بے شک جیسے کہ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ارشاد فرمایا، اور ان قبل حضرت گرامی مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے اجلاس کا جو اعلامیہ پیش کیا، جس میں صراحت کے ساتھ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ میدان جنگ میں شامل ہونے کا فتویٰ جاری کیا، یہ صرف پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمی اسلام کے لیے ہے۔ اور آج آپ کا یہ اجتماع صرف ایک روایتی قسم کا اجتماع نہیں ہے، بلکہ ان حالات میں اس کی جو اہمیت ہے تاریخ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکے گی، جو اعلان کرتا ہے کہ فلسطینیوں کے شانہ بشانہ عملی جہاد میں شریک ہونا اب امت پر فرض ہو چکا ہے۔ لیکن تکلیف بما لا یطاق تو ہے نہیں، جہاں جہاں کا مسلمان جس جس راستے سے وہاں شریک ہو سکتا ہو، مسلمان پر فرض ہے کہ ان حالات میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ صہیونی جارحیت کا مقابلہ کرے۔ اسرائیل ایک ریاستی دہشت گرد ہے۔ سے آج کے اخبارات میں خبر ہے کہ پاکستانی وفاقی وزراء کا وفد جا رہا ہے ٹیرف کے ایشو پر امریکی حکمرانوں سے۔ چند ڈالروں کی بات کرتے ہو اور رسول اللہ کی بیٹیاں لٹ رہی ہے، اس کی بات نہیں کرتے۔ غزہ کے لیے وفد بھیجو، ٹیرف کے لیے نہیں، غزہ کے لیے وفد بھیجو، تجارت کے لیے نہیں، غزہ کے لیے وفد بھیجو، سوداگری کے لیے نہیں۔ منظور ہے آپ کو؟ ایسا کوئی وفد جو غزہ کی بات نہ کرے ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ لیکن مائکروسافٹ میں مراکشی بچی ابتال ابو سعد نے 50 سالہ جشن کو ملیامیٹ کر دیا مائکروسافٹ کے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ایک اور لڑکی کون تھی؟ ان کے ساتھ دوسری لڑکی تھی وانیا اگروال، انڈین ہندو تھی۔ کل جب حشر کے روز وہ ہندو لڑکی کڑی ہوگی جس نے غزہ کے لیے مائکروسافٹ کی نوکری کو لات مارا اور 50 سالہ جشن میں بل گیٹس کے سامنے اس کو ذلیل کیا، کل وہ بھی کڑی ہوگی اور کل محمد رسول اللہ کا عاشق بھی کڑا ہوگا۔ نہ میں نے نوکری چھوڑی، نہ میں نے کاروبار کا نقصان کیا، نہ میں جیل گیا، نہ میں نے لاٹیاں کھائی، نہ میں نے بھوک اور پیاس برداشت کی۔ تو آپ لوگ بتائیں مجھے ہم کیسے رسول اللہ
کو یہ یقین دلائیں گے کہ ہم غزہ کے ساتھ مخلص تھے. لہٰذا کہ علماء کرام کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ فوجیں آگے اتاریں، ان کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا. انہوں نے ایک بات کہی ہے، میرا خیال حکومت کو اس کو سیریس لینا چاہیے. صرف ان علماء کرام کا مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے بچے کا مطالبہ. پوری امت مسلمہ کے 1 ارب 90 کروڑ انسان اسی طرح سوچتے ہیں.